ناظرین، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح کرامات کے لحاظ سے ولایت کے تاجدار تھے، اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ علم و عمل میں بھی انتہائی بلند مقام رکھتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شریعت و طریقت میں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کے ایسے واقعات سنائیں گے جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے ماں کے شکم سے ہی حافظ قرآن اور تمام تر علوم و فنون کا ایک بڑا اور جدید عالم بنا کر بھیجا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے کشف و کرامات کا ظہور ہونے لگا تھا۔ بچپن میں ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد آپ کو رسم بسم اللہ خوانی کے لیے مکتب میں داخل کروانے کی غرض سے لے گئے۔ مکتب میں پہنچ کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ استاد گرامی کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا، اے فرزند، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ یہ تم نے کب اور کیسے پڑھا؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری والدہ ماجدہ قرآن مجید کے 18 پاروں کی حافظہ ہیں جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھیں۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ 18 پارے سنتے سنتے مجھے بھی یاد ہو گئے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں جیلان سے بغداد شریف تشریف لے گئے اور 7 ہی سال کی عمر میں فضل ربی سے جملہ تمام مختلف اور متنوع قسم کے علوم و فنون سے فراغت حاصل کر کے بحر متلاطم کی طرح چمک اٹھے۔ جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے آبائی وطن جیلان سے چل کر بغداد پہنچے تو بارش ہو رہی تھی اور رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سیدھے حضرت شیخ حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ خانقاہ کا دروازہ بند تھا تو وہیں بیٹھ گئے اور بارش میں ہی صبح تک خانقاہ کے دروازے پر بیٹھے رہے۔ پھر صبح کے وقت خانقاہ میں داخل ہوئے۔ حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھ کر فوراً ہی آپ کا خیر مقدم کیا اور محبت و شفقت کے ملے جلے انداز میں معانقہ کیا۔ شیخ حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، اے فرزند عبد القادر، فقر و تصوف کا خزانہ آج میرے پاس ہے، کل یہ دولت گراں تمہارے ہاتھوں میں سونپی جائے گی، اسے ذرا احتیاط سے خرچ کرنا۔ پھر شیخ حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے سرزمین عراق، تیرے اوپر ایک مقدس ہستی کا آنا مبارک ہو۔ اب تجھ پر رحمت کی بدلیاں سایہ فگن ہوں گی اور علم و عرفان کی گھٹا بن کر برسیں گی، جس سے ساری دنیا کے قلوب و ارواح ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ اب عراق کی سرزمین سے نفس و شیطان کی قہرمانی طاقتوں کا تختہ الٹ جائے گا اور ہزاروں جاہ و جلال اور عظمت و وقار کے ساتھ دین متین کی رحمت و کرم کا تخت بچھے گا۔ مرحبا مرحبا اے سعید و صالح فرزند، مرحبا۔ حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ساری کیفیتیں بذریعہ کشف پہلے ہی معلوم ہو چکی تھیں، اس لیے شیخ جیلانی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر آپ نے خصوصی توجہ اور عنایت فرمائی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ سے مکمل قرآن مجید حفظ کیا اور برسوں خدمت حمادیہ میں رہ کر آپ فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ بغداد میں قیام کے دوران حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اکابر علماء و فضلاء کی بافیض صحبت سے جی بھر کر سیراب ہونے کا موقع ملا۔ قرآن مجید مکمل حفظ کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے اکابر علماء کرام سے پوری تدقیق و تحقیق کے ساتھ علم و فن سے اپنا دامن بھرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، بغداد میں اس وقت قاضی ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، جس میں وہ واعظ و ارشاد کے علاوہ تشنیکان علوم دینیہ کو درس بھی دیا کرتے تھے۔ قاضی ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فضل و کمال، علمی استعداد و صلاحیت اور فہم و فراست کا اندازہ ہوا تو انہوں نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ قاضی ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ 521 ہجری میں قاضی ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مدرسہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا اور آپ کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا۔ قاضی ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا تھا اور ان سے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا، پھر ان سے دست بدست ہوتا ہوا مجھ تک پہنچا ہے۔ اس خرقے کے پہنتے ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر اور بھی برکات و تجلیات الہی کا ظہور ہو گیا۔ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تبرک حاصل کرنے کے لیے میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اور انہوں نے مجھے خرقہ پہنایا۔ ناظرین، بغداد کے ایک عظیم الشان مدرسے کے انتظام سنبھالنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل میں درجہ کمال کی شہرت دور دور تک عام ہو گئی۔
اور علم دین کے پیاسے ہر طرف سے کثیر تعداد میں آنے لگے، حتیٰ کہ یہ عظیم مدرسہ مبارکہ اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گیا۔ حالات کے پیش نظر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آس پاس کے مکانات خرید کر اپنے مدرسہ میں شامل کر لیے اور اس مدرسہ کو دوبارہ نئے انداز سے تعمیر کروایا۔ اس تعمیر جدید سے مدرسہ پہلے سے بہت زیادہ وسیع ہو گیا اور اب یہ عظیم الشان مدرسہ آپ کے اسم گرامی کی نسبت سے مدرسہ قادریہ کے نام سے مشہور ہو گیا، جو آج تک اسی نام سے موجود ہے۔ ناظرین، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 528 ہجری میں درسگاہ کی تعمیر جدید سے فراغت پائی اور پھر مختلف ادوار و جوانب کے لوگ آپ سے شرف تلمذ حاصل کر کے علوم دینیہ سے مالا مال ہونے لگے۔ اب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس عظیم درسگاہ میں ایک طرف بے بدل مدرس و معلم، واعظ و خطیب اور مرشد و رہنمائے کامل کی حیثیت سے مخلوق الہی کو مستفید فرما رہے تھے، اور دوسری جانب وقت کے مایہ ناز مصنف کی جگہ بھی سنبھال چکے تھے۔ ناظرین، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی تعلیم مکمل کر لی تو اس وقت پورے بغداد میں آپ کے پائے کا کوئی عالم دین نہیں تھا۔ اس وقت بغداد میں خلفائے عباسیہ کا دورہ تھا۔ اہل زمانہ دنیا طلبی میں منہمک تھے، عمراء حکومت میں بدمست اور نشہ امارت میں سرشار تھے، معتزلہ اور مبتدعین کا رنگ جدا تھا، طالب دنیا علماء اپنا کاروبار چلا رہے تھے، اور جاہل صوفیوں نے طریقت کو شریعت سے علیحدہ اور آزاد ٹھہرا رکھا تھا۔ چنانچہ اس سے متاثر ہو کر وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تدریس و افتاء کے علاوہ واعظ و نصیحت، اعلاء کلمت الحق، اصلاح خلق، اشاعت اسلام اور تجدید دین کا بیڑا اٹھایا۔ ابھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک رات حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر، تم اللہ کی مخلوق کو گمراہی سے بچانے کے لیے واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور، میں ایک اجمی شخص ہوں، میں عرب کے فصیح و بلیغ علماء کے سامنے کس طرح زبان کھولوں؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا منہ کھولا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، جاؤ تم واعظ و نصیحت کرو اور لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ ظہر کی نماز پڑھ کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تو مخلوق خدا آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ مرعوب سے ہو گئے۔ اسی اثناء میں آپ نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مسجد میں اپنے آگے کھڑا دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عبد القادر، واعظ کیوں نہیں کرتے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابا جان، میں گھبرا گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ آپ نے اپنا منہ کھولا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، پورے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالتے؟ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور ادب کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی جد و جہد کے ساتھ واعظ و تدریس اور افتاء کا کام شروع کر دیا۔ دور دراز ممالک کے لوگ آپ سے علوم شریعت و طریقت کے حصول کے لیے جوق در جوق آنے شروع ہو گئے۔ پھر تھوڑے ہی عرصے میں علماء و صلحاء کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس تیار ہو گئی۔ آپ سے علوم حاصل کر کے بہت سے اپنے اپنے شہروں کو واپس چلے گئے، اور پھر پورے عراق میں آپ کے مرید اور شاگرد کثیر تعداد میں پھیل گئے۔ پھر مدرسہ قادریہ میں لوگوں کا ہجوم اس قدر بڑھا کہ توسیع عمارت کے مدرسے میں گنجائش نہ رہی، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ کے لیے شہر کے باہر عیدگاہ مقرر کی گئی۔ ناظرین، جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرماتے تھے تو آپ کو سننے کے لیے ہر طبقہ خیال اور مکتبہ فکر کے لوگ حاضر ہوتے تھے۔ ان میں علماء، صوفیاء، فقہاء اور مشائخ کے علاوہ خاص و عام لوگوں کی بڑی تعداد شامل ہوتی۔ بعض اوقات وزراء، حکمران اور غیر مسلم بھی سامعین ہوتے، اور خطاب کے اختتام پر بیعت کرنے والوں کی طویل صف ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجمع میں 70,000 سے زائد لوگ شریک ہوتے، اور 400 کے قریب آپ کے مرید ان خطابات کو قلم بند کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں 3 روز خطاب فرماتے تھے۔ جب گفتگو فرماتے تو مجمع پر سناٹا چھا جاتا، سامعین کی عجیب کیفیت ہوتی، کوئی آہو بکا کر رہا ہوتا، کوئی مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہا ہوتا، اور کسی پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی۔ محبت و خشیت الہی کا ایسا غلبہ طاری ہوتا تھا کہ بعض اوقات کئی جنازے اٹھتے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آواز دوران خطابت دور و نزدیک کے سامعین برابر سنتے، اور کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ نے پرفتن دور میں بغداد میں صدائے حق بلند کی۔ آپ کسی خلیفے کے دربار سے وابستہ نہیں تھے، جیسا کہ اس دور کے اہل علم کا وتیرہ تھا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف قرآن و حدیث کے استدلال پر قائم تھا اور آپ کا مقصد لوگوں میں اسلام کے لیے علم و عمل اور جذبہ و اثار پیدا کرنا تھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ میں ہجوم کی یہ حالت ہوتی تھی کہ کہیں بھی پاؤں رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی حقانیت سے روشناس ہوئے۔ آپ کا معمول رہا کرتا تھا کہ آپ خود ہی درس دیا کرتے تھے اور جن طلباء کے پاس خرچہ نہیں ہوا کرتا تھا انہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس سے ہی خرچہ دیا کرتے تھے۔ ناظرین، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں دور دراز مقامات سے رجال الغیب کثرت سے آیا کرتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابو زرع ظاہر کا بیان ہے کہ میں ایک وقت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں حاضر تھا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ میرا کلام رجال غیب سے ہوتا ہے جو کوہ کاف کے درے سے میری مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان رجال الغیب کے قدم ہوا میں اور دل القدس میں ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے پروردگار کا اس قدر اشتیاق ہوتا ہے کہ آتش شوق سے ان کی ٹوپیاں ان کے سروں پر جل جاتی ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے۔ اتنے میں شیخ عبد الرزاق کے سر پر ٹوپی جلنے لگی۔ آپ نے وہ ٹوپی پھاڑ ڈالی۔ اسی اثناء میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تخت سے اتر کر اسے بجھا دیا اور فرمایا، عبد الرزاق، تمہارے قلب میں بھی وہی آگ شعلہ زن ہے۔ حافظ ابو زرع بیان کرتے ہیں کہ بعد میں نے آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق سے اس وقت کا حال دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے جب اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ہوا میں رجال الغیب کی کئی صفیں نظر آئیں۔ تمام افق ان سے بھرا ہوا تھا۔ یہ لوگ سر جھکائے نہایت خاموشی سے آپ کا کلام سن رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سن کر بعض ان میں سے چیخ اٹھتے اور بعض ہوا میں دوڑنے لگتے، بعض زمین پر گر جاتے اور بعض لرزتے رہتے۔ میں نے غور سے دیکھا تو ان کے لباس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ناظرین، سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ جو ربانی فتوحات، یزدانی الہامات اور سبحانی ارشادات و ہدایات کا بحر ذخار ہوتا تھا، جس وقت جوش میں آتا تو سامعین، امراء و فقراء، علماء و صلحاء، فصحاء و جہلاء، مشائخ، مریدین، عوام اور خاص سب کے سب بےتاب ہو جاتے تھے۔ جب حکمت و دانش کے ابر بارہ کی موسلا دھار بارش برسنی شروع ہوتی تو کسی پر وجد طاری ہو جاتا، کسی پر گریہ و بکا، کوئی محو حیرت اور استغراق کی کیفیت میں شش در بیٹھا رہتا، کوئی مضطرب اور بے اختیار ہو کر کپڑے پھاڑتا اور چیختا چلاتا، کسی کے دل پر ایسی ناقابل ضبط چوٹ لگتی جس سے اس کا جگر شق ہو جاتا اور وہ شمشیر محبت کا گھائل ہو کر شہادت لقائے محبوب کا شربت پی لیتا اور یہاں تک کہ موت کی نیند سو جاتا۔ واعظ کے ختم ہونے پر جب حاضرین منتشر ہوتے تو پتہ چلتا کہ آج اتنے شہدائے عشق اور معرفت کے متوالوں کے جنازے اٹھانے کی نوبت آئی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ کی شان حکیمانہ اور جلال کا رنگ لیے ہوئے تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بلا رو رعایت کے کھرے اور صاف الفاظ میں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اعلاء کلمت الحق میں بے باک تھے، حر الضمیر اور آزاد کو تھے۔ خاص مرید کو کبھی آپ خطاب فرماتے تو یا غلام کے عنوان سے پکارتے، جب مجمع کو مخاطب بناتے تو یا قوم کہہ کر واعظ فرمایا کرتے تھے۔ واعظ کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے موتی جھڑتے تھے۔ آپ کا کلام رشتہ در یا سل کے گوہر تھا جو مسلسل دریا کی طرح رواں چلا جاتا تھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں تھوڑی سی تیزی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کرسی پر رونق افروز ہوتے تو آپ کی ہیبت سے کوئی شخص نہ لعاب دہن پھینکتا، نہ ناک صاف کرتا، نہ کلام کرتا اور نہ دوران واعظ مجلس سے اٹھ کر کہیں جاتا۔ علامہ ابو الحسن اندلسی کا بیان ہے کہ میں 529 ہجری میں سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ میں اخیر کی صفوں میں موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ زہد پر تقریر فرما رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ کاش آپ معرفت پر تقریر فرما دیں۔ بس آپ نے زہد کو چھوڑ کر معرفت پر وہ تقریر فرمائی جو میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کاش آپ شوق پر تقریر فرما دیں۔ چنانچہ انہوں نے معرفت کو چھوڑ کر شوق پر وہ تقریر فرمائی جو کبھی میرے سننے میں نہیں آئی تھی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کاش آپ علم فنا و بقا پر تقریر فرما دیں۔ بس حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شوق کو چھوڑ کر فنا و بقا پر وہ تقریر فرمائی جو میرے کانوں نے آج تک نہیں سنی تھی۔ پھر میرے جی میں آیا کہ کاش آپ علم غیب رسول پر تقریر فرما دیں۔ بس آپ نے فنا و بقا کو چھوڑ کر علم غیب حضور میں ایسی تقریر فرمائی جو میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو الحسن، یہ تجھے کافی ہے۔ یہ سن کر مجھ سے آپے میں نہ رہا گیا۔ میں نے اپنے کپڑے چاک کر ڈالے۔ ایک وجدانہ کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے چیخنا، چلانا اور دھاڑے مارنا شروع کر دیا۔
ناظرین، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، میرے والد ماجد واز سے پہلے خطبہ یوں شروع کیا کرتے تھے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو جاتے اور پھر فرماتے الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آپ خاموش ہو جاتے اور پھر فرماتے الحمدللہ رب العالمین۔ چوتھی مرتبہ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو جاتے اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واز میں دو شخص بغیر الہان کے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اور شریف ابو الفتح ہاشمی بھی آپ کی مجلس کے قاری تھے۔ مجلس میں آپ کی تقریر قلم بند کرنے کے لیے 400 دعوتیں ہوا کرتی تھیں۔ اکثر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں تخت پر سے اٹھ کر لوگوں کے سروں پر کئی قدم ہوا میں چل کر جاتے اور پھر اپنے تخت پر واپس آ جاتے تھے۔ ایک روز حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں 10,000 کے قریب آدمی جمع تھے۔ شیخ علی بن ابی نصر الہیتی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے سامنے بیٹھے تھے۔ اچانک انہیں نیند آ گئی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ فرمانا ہی تھا کہ لوگ ایسے خاموش ہوئے کہ سوائے سانسوں کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ممبر سے اترے اور شیخ علی بن ابی نصر کے روبرو ادب سے کھڑے ہو گئے، پھر غور سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد شیخ علی جاگ اٹھے تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ نے اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ شیخ علی نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کون سی وصیت فرمائی ہے؟ شیخ علی نے جواب دیا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کی خدمت اقدس میں رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ شیخ عبد الرزاق، شیخ عبد الوہاب اور ابو القاسم عمر بزاز کا بیان ہے کہ عراق کے سوا دیگر بلاد سے بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فتوے آیا کرتے تھے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی استفتاء آپ کے پاس ایک رات رہا ہو تاکہ آپ اس کا مطالعہ فرمائیں یا اس میں غور و فکر کریں، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ استفتاء کو پڑھتے ہی اسی وقت اس کے ذیل میں جواب تحریر فرما دیا کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ آپ کے فتاویٰ علماء عراق پر پیش کیے جاتے تھے تو وہ ان کی صحت پر اتنا تعجب نہیں کرتے تھے جتنا کہ آپ کے جلدی جواب دینے پر حیران ہوتے تھے۔ امام ابو یعلا نجم الدین کہتے ہیں کہ اپنے وقت میں حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عراق کے اندر فتاویٰ میں مرجع الخلائق تھے۔ ناظرین، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بلاد عجم سے ایک فتویٰ آپ کے پاس آیا۔ اس سے پہلے یہ فتویٰ علماء عراق پر پیش ہو چکا تھا، مگر کسی نے بھی اس کا شافی جواب نہیں دیا تھا۔ اس فتوے کی صورت یہ تھی، حضرات علماء اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے طلاق ثلاثہ کے ساتھ اس بات کی قسم کھائی کہ وہ ایک ایسی عبادت کرے گا جس میں وہ یہ عبادت کرتے وقت تمام لوگوں سے منفرد ہوگا، بس وہ شخص کون سی عبادت کرے؟ جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ استفتاء پیش ہوا تو آپ نے فوراً اس پر تحریر فرما دیا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے، مطاف اس کے لیے خالی کرا دیا جائے اور وہ ایک ہفتہ اکیلا طواف کرے۔ چنانچہ یہ جواب ملتے ہی مستفتیٰ اسی روز مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت ابو عبداللہ عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد ہفتے میں 3 مرتبہ واعظ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے کل 40 سال تک لوگوں کو واعظ فرمایا، جس کی ابتدا 521 ہجری اور انتہا 561 ہجری ہے۔ 33 سال 528 ہجری سے لے کر 561 ہجری تک آپ نے درس و تدریس اور افتاء کا کام سر انجام دیا۔ شیخ عمر قیماتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں یہود و نصارہ اسلام قبول نہ کرتے ہوں، یا راہزن، چور، قاتل، فاسق و فاجر، ملحد، زندیق، بے دین اور بد اعتقاد لوگ آپ کے ہاتھ پر تائب نہ ہوتے ہوں۔ ایک دفعہ ایک راہب جس کا نام سنان تھا بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا اور آپ کے دست مبارک پر اسلام سے مشرف ہوا۔ اس نے عام مجمع میں کھڑے ہو کر بیان کیا کہ میں یمن کا رہنے والا شخص ہوں، میرے دل میں اسلام کا شوق پیدا ہوا، میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ جو شخص اہل یمن میں سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور افضل ہوگا میں اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا۔ میں اسی فکر میں تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے سنان، تم بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو، کیونکہ وہ اس وقت روئے زمین کے تمام لوگوں سے افضل ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ مجلس واعظ میں 13 عیسائی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہوئے۔
ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نصارہ عرب ہیں، ہم لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے مگر فکر مند تھے کہ کس کے ہاتھ پر ایمان لائیں۔ اسی اثنا میں حاتف غیبی نے پکار کر کہا، تم لوگ بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت جس قدر ایمان تمہارے دلوں میں ان کی برکت سے بھرا جائے گا، اس قدر ایمان تمہارے قلوب میں بھرا جانا اور کسی جگہ ممکن نہیں ہے۔ شیخ عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 5000 سے زائد یہود و نصارہ نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زائد فساق و فجار اور بد اعتقاد لوگ تائب ہوئے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے روز جامع مسجد میں تشریف لے جاتے تو لوگ سڑکوں پر آپ سے دعا کرواتے یا آپ کی برکت سے دعا مانگنے کے لیے کھڑے رہتے۔ جب آپ گزرتے تو لوگ آپ کی ہیبت سے کانپنے لگتے تھے۔ ایک روز جامع مسجد میں آپ کو چھینک آئی تو لوگوں نے آپ کی چھینک کا جواب دیتے ہوئے یرحمک اللہ کہا۔ لوگوں کی آواز سے تمام مسجد گونج اٹھی، حتیٰ کہ مسجد میں جس جگہ خلیفہ المستنجد باللہ بیٹھا کرتا تھا وہاں تک اس کی آواز پہنچی۔ خلیفہ نے حیرانی اور استعجاب سے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آئی ہے۔ یہ سن کر خلیفے پر خوف طاری ہو گیا۔ ناظرین، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تحدیث نعمت اور اپنے غلاموں کی نصیحت کے لیے فرماتے تھے، الحمدللہ میں 25 سال تک عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا اور 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 15 سال تک روزانہ بعد از نماز عشاء نوافل میں ایک قرآن پاک ختم کرتا رہا۔ میں ابتدا میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار میں گڑی ہوئی کھونٹی سے باندھ دیا کرتا تھا تاکہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے جھٹکے سے آنکھ کھل جائے۔ ایک رات جب میں نے اپنے معمولات کا قصد کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت بجا لانے کا مشورہ دیا۔ مجھے جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قرآن کریم ختم کر لیا۔ شیخ ابو الحسن عمرانی اور بزار رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں 591 ہجری میں کہا کہ ہم شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدرسے میں دروازہ عز میں 557 ہجری میں داخل ہوئے اور وہ انجیر کھا رہے تھے۔ تب آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور بہت دیر تک بے ہوشی میں رہے۔ پھر فرمایا، اس وقت میرے دل پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے گئے تھے۔ ہر ایک دروازہ اتنا کشادہ یعنی وسیع تھا جیسے آسمان و زمین کی کشادگی۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خاص لوگوں میں اللہ رب العزت کی پہچان کی باتیں دیر تک کرتے رہے، یہاں تک کہ حاضرین کے ہوش جاتے رہے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں یہ گمان بھی نہیں کہ شیخ کے بعد کوئی اور ایسا کلام کر سکے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کے ایک واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 10 سال تھی جب میں اپنے گھر سے مدرسے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا جو بچوں سے کہہ رہے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو تاکہ وہ بیٹھ جائیں۔ اسی دوران ایک شخص ہمارے قریب سے گزرا جسے میں اس وقت نہیں جانتا تھا۔ اس نے فرشتوں سے یہی بات سنی تو اس نے ایک فرشتے سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ فرشتے نے کہا، ان قریب اس کی شان عظیم ہوگی، اس کو عطا کیا جائے گا اور اسے منع نہیں کیا جائے گا، اس کو اختیار دیا جائے گا اور روکا نہیں جائے گا، اس کو قریب کیا جائے گا اور اس سے دھوکہ نہیں کیا جائے گا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس شخص کو 40 سال کے بعد پہچانا تو وہ اس وقت کا ابدال تھا۔ شیخ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اجمی طالب علم تھا۔ وہ نہایت ہی کن ذہن تھا، بہت ہی مشکل سے کوئی چیز اس کے پلے پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ طالب علم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سبق پڑھ رہا تھا کہ اسی دوران ابن سمحل نامی ایک شخص حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ ابن سمحل نے جب اس طالب علم کی کن ذہنی اور آپ کا اس کن ذہنی پر صبر و تحمل دیکھا تو اسے بہت تعجب ہوا۔ جب وہ طالب علم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو ابن سمحل نے عرض کیا، اس طالب علم کی کن ذہنی اور موٹی عقل اور آپ کے صبر پر مجھے تو بڑی حیرت ہے۔ سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری محنت اس کے ساتھ بس 1 ہفتے سے بھی کم ہے، کیونکہ اس طالب علم کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہم نے اس طالب علم کے دن گننا شروع کر دیے، اور جب 1 ہفتہ پورا ہونے کو آیا تو آخری دن واقعی اس کا انتقال ہو گیا۔ صاحب تفریح الخاطر نے اپنی کتاب میں اس طرح درج کیا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی طور پر ملاقات کی اور کہا، اے سلطان الاولیاء، آپ نے کس وجہ سے شریعت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اختیار کیا ہے، حالانکہ میں نے آپ کے جد امجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں 2 سال رہ کر آپ سے فیض حاصل کیا ہے۔ پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میری عمر کے یہ 2 سال جن میں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فیض حاصل کیا ہے یہ نہ ہوتے تو میں نعمان ہلاک ہو جاتا۔
حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ حنبلی مسلک ان کی پیروی کرنے والوں کی کمی کے باعث ضعیف ہو چکا تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسکین ہیں اور میں بھی مسکین ہوں، اور میرے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے مسکینی طلب فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں رکھ، اسی حالت میں مار، اور قیامت کے دن مجھے مساکین کے ساتھ اٹھانا۔ شیخ ابو محمد مفرج بیان کرتے ہیں کہ بغداد کے مشہور و معروف اور متقی 100 فقہا جمع ہو کر اس نیت کے ساتھ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے کہ مختلف علوم و فنون میں سے الگ الگ ایک مسئلہ پوچھ کر آپ کو خاموش کرا دیں، اور میں بھی اس دن آپ کی مجلس میں حاضر تھا۔ جب وہ مجلس کے قریب ہوئے تو آپ نے مراقبے کے لیے سر جھکا دیا۔ سر کو جھکانا ہی تھا کہ آپ کے سینے سے نور کا ایک شعلہ نکلا۔ وہاں موجود ان لوگوں نے نوری شعلے کو دیکھا جنہیں باری تعالیٰ نے چشم بصیرت عطا فرمائی۔ وہ نوری شعلہ ان 100 فقہا کے سینے سے گزرتا اور وہ حیران اور پریشان ہو جاتے۔ پھر انہوں نے ایک چیخ ماری اور کپڑے پھاڑ ڈالے اور سروں سے امامے پھینک کر سر سے ننگے ہو گئے۔ پھر آپ کے ممبر مبارک پر چڑھ کر آپ کے پاؤں مبارک پر سر رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر اہل مجلس نے بھی چیخنا شروع کر دیا۔ میں یہ سمجھا کہ سارا بغداد ہی چیخ رہا ہے۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کو گلے لگایا اور ان میں سے ہر ایک سے فرمایا کہ تیرا یہ مسئلہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، حتیٰ کہ آپ نے ہر ایک مسئلہ اور اس کا جواب خود ہی ان کے بتائے بغیر بیان فرما دیا۔ جب مجلس مبارک برخاست ہوئی تو میں نے ان کے پاس آ کر ان سے ان کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم بیٹھے تو جو کچھ علم ہم جانتے تھے سب کا سب ہمیں بھول گیا۔ وہ سارا علم ہمارے ذہن سے ایسے مٹ چکا تھا جیسے ہمیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں گلے سے لگایا تو پہلے کی طرح ہم عالم بن گئے۔ انہوں نے ہمارے مسائل کو ذکر فرما کر ایسے جوابات سے مستغنی فرمایا جو ہم نے اس سے پہلے کبھی پڑھے اور سنے نہیں تھے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جس لشکر کے ذریعے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس لشکر میں شامل لوگوں کی بھاری اکثریت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی تھی۔ گویا آپ کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء صرف علماء ہی نہیں تھے بلکہ وہ عظیم مجاہد بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آدھی سے زائد فوج حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم مدرسے کے طلباء تھی، اور کچھ فیصد لوگ فوج میں وہ تھے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ نظامیہ کے فارغ التحصیل طلباء تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر خاص امام ابن قدامہ المقدسی الحنبلی تھے، جو حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ تھے۔ امام ابن قدامہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص، آپ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ گویا تاریخ کا یہ سنہرا باب جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رقم کیا وہ بھی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فیض تھا۔ امام ابن قدامہ مقدسی حنبلی اور ان کے چچا زاد بھائی امام عبد الغنی مقدسی حنبلی دونوں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے۔ یہ دونوں فقہ حنفی کے جلیل القدر امام اور تاریخ اسلام کے جلیل القدر محدث گزرے ہیں۔ امام ابن قدامہ مقدسی کہتے ہیں کہ جب میں اور میرے چچا زاد بھائی امام عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسب علم و فیض کے لیے پہنچے تو افسوس کہ ہمیں زیادہ مدت آپ کی خدمت میں رہنے کا موقع نہ ملا۔ اس وقت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 90 سال تھی اور آپ کی حیات ظاہری کا آخری سال تھا۔ اسی سال ہم آپ کی خدمت میں رہے، ہم نے آپ سے فیض حاصل کیا، ہم نے ان سے حدیث اور فقہ حنبلی پڑھی اور پھر خرقہ خلافت و مریدی پہنا۔ امام ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر الاعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ امام ابن قدامہ حنبلی مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات جتنی تواتر سے ہم تک پہنچی ہیں اور جتنی تواتر کے ساتھ نقل کی گئی ہیں، ہم نے پہلے اور بعد میں آج تک روئے زمین کے کسی ولی اللہ کی کرامتوں کا اتنا تواتر نہیں سنا۔ ہم آپ کے شاگرد تھے اور آپ کے مدرسے کے حجرے میں رہتے تھے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے یحییٰ بن عبد القادر کو بھیجتے اور وہ ہمارے چراغ جلا جاتا تھا۔ یہ ان کی تواضع، انکساری، ادب اور خلق حسنہ تھا کہ ان کا بیٹا چراغ جلا جاتا اور وہ گھر سے درویشوں کے لیے کھانا پکا کر بھیجتے تھے۔ وہ نماز ہمارے ساتھ آ کر پڑھتے اور ہم آپ سے اسباق پڑھتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کے شیخ عزیز الدین عبداللہ بن احمد امام ابن قدامہ کے شاگرد تھے اور امام ابن قدامہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ علامہ ابن تیمیہ خود حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ وہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کا نام اس طرح لکھتے ہیں، قطب العارفین، یعنی سارے عارفوں کے اولیاء کے قطب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ،
یعنی علامہ ابن تیمیہ خود حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو اس طرح القاب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، جبکہ باقی کسی صوفی اور اولیاء میں سے کسی کا نام اس کے ٹائٹل کے ساتھ بیان نہیں کرتے۔ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم شریعت و طریقت میں درجہ کمال کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یاد رہے کہ علامہ ابن تیمیہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہی عالم تھے۔ وہ اپنی کتاب الاستقامت میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اوائل عمر میں ہی علوم کی کتب پڑھ لینے کے بعد میں علم کلام، فلسفہ، منطق وغیرہ پڑھنا چاہتا تھا۔ میں اس حوالے سے فکر مند تھا کہ کس کتاب سے آغاز کروں، امام الحرمین الجوینی کی کتاب الارشاد پڑھوں یا امام شارستانی کی کتاب نہایت الاقدام پڑھوں یا پھر اپنے شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھوں۔ یہ متردد صورتحال دیکھ کر میرے شیخ امام نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ میرے شیخ ابو نجیب سہروردی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر جب مجلس ہوگی تو ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کریں گے اور اس سلسلے میں رہنمائی لیں گے، پھر آپ جو فرمائیں گے وہ کتاب میں شروع کر دوں گا۔ علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ بارگاہ غوثیت میں پہنچا۔ ابھی نماز بھی نہیں ہوئی تھی اور مجلس بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے دل میں بس ایک خیال تھا۔ میں جب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، جو کتابیں تم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو کیا یہ قبر میں بھی تمہارے کام نہیں آئیں گی؟ یعنی جو علم کلام، منطق، فلسفہ اور کلام کی کتابیں تم پڑھنے کا ارادہ کرتے ہو اور تم پوچھنے آئے ہو، کیا یہ قبر میں کام نہیں آئے گی؟ شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہو گیا ہے اور انہوں نے میرے قلب کا حال جان کر تصحیح کر دی۔ پھر میں نے اس علم کے حصول سے توبہ کر لی۔ اس واقعے کو روایت کرنے کے بعد علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے دل میں تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا کشف ہو گیا۔ ناظرین، محدثین اور ائمہ کرام حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے تلمذ کرتے تھے۔ ایک وقت میں تقریباً 70,000 حاضرین آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں لکھا ہے کہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر تو ہوتے نہیں تھے۔ جو آواز 70,000 کے اجتماع میں پہلی صف کے لوگ سنتے تھے، اتنی آواز 70,000 کے اجتماع کے آخری صف کے لوگ بھی سنتے تھے۔ سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہزارہا محدثین، ائمہ فقہا، متکلم، نحوی، فلسفی اور مفسر بیٹھتے تھے اور بارگاہ غوثیت سے اکتساب فیض کرتے تھے۔ ایک مجلس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر فرما رہے تھے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ اس آیت کی 11 تفاسیر تک تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس بات میں جواب دیتے رہے کہ مجھے یہ تفاسیر معلوم ہیں۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرتے کرتے اس آیت مبارکہ کی 40 تفسیریں الگ الگ بیان کر دیں۔ امام ابن جوزی 11 تفاسیر کے بعد سے 40 تفسیروں تک نہیں کہتے رہے، یعنی پہلی 11 تفاسیر کے سوا باقی 29 تفسیریں مجھے معلوم نہیں تھیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار صوفیاء میں نہیں ہے، بلکہ آپ جلیل القدر محدث ہیں۔ اسماء الرجال اور فن اسانید پر بہت بڑے امام اور محدث ہیں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب 40 تفسیریں بیان کر چکے تو فرمانے لگے، اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی تفسیروں کی طرف آتے ہیں۔ پھر جب آپ نے حال کی پہلی تفسیر بیان کی تو پورا مجمع تڑپ اٹھا، چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوئیں۔ محدث زمان امام ابن جوزی بھی تڑپ اٹھے اور اپنے کپڑے پکڑ کر پرزے پرزے کر دیے۔ پھر وجد کے عالم میں تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے نیچے زمین پر گر پڑے۔ یہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا حال تھا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشرق سے مغرب تک پوری دنیا سے علماء، فقہا، محدثین، صلحاء اور اہل علم کی کثیر جماعت اطراف و اکناف سے چل کر آتی اور وہ آپ کی مجلس میں زندگی بھر رہتے، علم حاصل کرتے، حدیث لیتے، سماع کرتے اور دور دراز تک علم کا فیض پہنچتا تھا۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قبول عام اتنا وسیع تھا اور آپ کی کرامات ظاہرہ اتنی تھیں کہ اول سے آخر کسی ولی اللہ کی کرامات اس مقام تک نہیں پہنچیں۔ امام یافعی شعر میں اس انداز میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، غوث الورا غیث الندا، نور الہدا بدر الدجا، شمس الضحا بل الانور۔ یہ تمام القابات ان ائمہ کرام کی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت و محبت کا مظہر اور ثبوت ہیں۔
ناظرین، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 12 میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے خلق خدا نے اتنا کثیر نفع پایا جو ذکر اور بیان سے باہر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے احوال صالحہ تھے اور مکاشفات و کرامات کثیرہ تھیں۔ امام ابن قدامہ اور ابن رجب حنبلی وہ علماء ہیں جو علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم کے اساتذہ ہیں اور ان کو سلفی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ سلفی نہیں بلکہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ امام ابن رجب حنبلی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جن القابات کا ذکر کرتے ہیں ان میں زاہد، شیخ العصر، قدوۃ العارفین، سلطان المشائخ، اہل طریقت کے سردار، محی الدین، صاحب مقامات اور صاحب کرامات، صاحب علوم اور صاحب معارف اور صاحب احوال شامل ہیں۔ ایک عظیم محدث امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ کبار مشائخ اور اولیاء میں اول تاخر کوئی شخص ایسا نہیں ہوا جس کی کرامتیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ہوں۔ ناظرین، شافعی مسلک میں امام العز بن عبد السلام بہت بڑے امام اور محدث ہیں۔ علم حدیث میں ان کا نام حجت مانا جاتا ہے۔ امام العز بن عبد السلام کا قول امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں آج تک اولیاء کرام کی پوری صف میں کسی ولی کی کرامتیں تواتر کے ساتھ اتنی منقول نہیں ہوئیں جتنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ ناظرین، بے شمار جلیل القدر علماء حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے تھے۔ شیخ ابو البقاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے نحو، شعر، بلاغت اور ادب میں اپنے وقت کے امام یحییٰ بن نجاح الادیب سے سنا کہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گیا۔ ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق جاتا تھا، میں بھی گیا اور میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی گفتگو میں کتنے شعر سناتے ہیں۔ امام یحییٰ بن نجاح چونکہ خود ادیب تھے، لہٰذا اپنے ذوق کے مطابق انہوں نے اس امر کا ارادہ کر لیا۔ صاف ظاہر ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس کے دوران جو اشعار پڑھتے تھے وہ اپنے بیان کردہ علم کی کسی نہ کسی شک کی تائید میں پڑھتے تھے۔ امام نحو و ادب یحییٰ بن نجاح ادیب بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس میں گیا اور سوچا کہ آج ان کے بیان کردہ اشعار کو گنتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں دھاگا ساتھ لے گیا کہ ہاتھ پر گنتے گنتے بھول جاؤں گا۔ جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھتے تو میں دھاگے پر ایک گانٹھ دے دیتا تاکہ آخر پر گنتی کر لوں۔ جب آپ اگلا شعر پڑھتے تو پھر دھاگے پر گانٹھ دے لیتا۔ اسی طرح میں آپ کے شعروں پر دھاگے پر گانٹھ دیتا رہا۔ اپنے کپڑوں کے نیچے میں نے دھاگا چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے دھاگے پر کافی گانٹھیں دے دیں تو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 70,000 کے اجتماع میں سے میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے دیکھ کر فرمایا، میں گانٹھیں کھولتا ہوں اور تم گانٹھیں باندھتے ہو، یعنی میں الجھے ہوئے مسائل سلجھا رہا ہوں اور تم گانٹھیں باندھنے کے لیے بیٹھے ہو۔ یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت کھڑے ہو کر توبہ کر لی۔ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ائمہ کرام کا حال تھا۔ ناظرین، امام حافظ عبد الغنی مقدسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس دور کے بغداد کے نحو کے امام ابو محمد خشاب نحوی سے کہتے ہوئے سنا کہ میں نحو کا امام تھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تعریف سنتا تھا مگر کبھی ان کی مجلس میں نہیں گیا تھا۔ یہ نحوی لوگ تھے، اپنے کام میں لگے رہتے تھے، ضربا یضربو میں لگے رہتے تھے۔ انہیں ایک ہی ضرب آتی تھی، دوسری ضرب یعنی ضرب قلب سے دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن خیال آیا کہ آج جاؤں اور سنوں تو صحیح کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں۔ امام حافظ عبد الغنی مقدسی بیان کرتے ہیں کہ میں بارگاہ غوثیت میں پہنچا اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر انہیں سننے لگا۔ میں نحوی تھا اور اپنے گھمنڈ میں تھا، لہٰذا مجھے ان کا کلام کوئی بہت زیادہ شاندار نہ لگا۔ میں نے دل میں کہا آج کا دن میں نے ضائع کر دیا۔ بس اتنا خیال دل میں آنا تھا کہ منبر پر دوران خطاب سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مجھے مخاطب ہو کر بولے، اے محمد بن خشاب نحوی، تم اپنی نحو کو خدا کے ذکر کی مجلسوں پر ترجیح دیتے ہو، یعنی جس امام نحو کے پیچھے تم پھرتے ہو ہم نے وہ سارے گزارے ہوئے ہیں، آؤ ہمارے قدموں میں بیٹھو، تمہیں بھی نحو سکھا دیں گے۔ امام محمد بن خشاب نحوی کہتے ہیں کہ میں اسی وقت تائب ہو گیا، آپ کی مجلس میں گیا اور سالہ سال گزار دیے۔ خدا کی قسم، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور مجلس سے اکتساب کے بعد مجھے نحو میں وہ ملکہ نصیب ہوا جو بڑے بڑے ائمہ نحو کی کتابوں سے نہیں مل سکا تھا۔ ناظرین، محدثین کرام کے ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے کہ ائمہ حدیث اور فقہا نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام و مرتبے کو نہ صرف بیان کیا بلکہ آپ کو علم میں اتھارٹی تسلیم کیا ہے۔ سارے امام حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کو ماننے والے تھے، اولیاء اللہ کو ماننے والے تھے اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند تھے۔
ناظرین، امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کی بابت یہ لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی مفید اور کارآمد کتابیں لکھی ہیں، اور آپ کے ارشادات، خطبات اور تقریرات کو آپ کے شاگردوں یا مریدوں نے جمع کیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں 400 اشخاص قلم اور دوات لے کر بیٹھتے تھے، اور جو کچھ آپ سے سنتے تھے انہیں املاءات کر دیتے تھے، یعنی آپ کے ارشادات کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب کا نام نہیں لکھا، لیکن امام ابن کثیر نے فتوح الغیب اور غنیۃ الطالبین کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں ان دو کتابوں کے ساتھ مجالس ستین کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ کتاب جلاء الخاطر من کلام شیخ عبدالقادر میں ان مجالس کے ارشادات موجود ہیں جو 9 رجب 546 ہجری کے یوم جمعہ سے شروع ہو کر 14 رمضان المبارک 546 ہجری کے یوم جمعہ کے خطبات پر ختم ہوتے ہیں۔ دارا شکوہ قادری نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ شیخ تاج الدین ابو بکر عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے، ان کے دست مبارک کا لکھا ہوا جلاء الخاطر کا ایک نسخہ میرے پاس موجود ہے، جو آپ کے پدر بزرگوار کے ملفوظات پر مشتمل ہے۔ کشف ظنون میں ایک اور کتاب حزب الرجاء والانتہا کو بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ظاہر کیا گیا ہے۔ اس طرح مذکورہ تفصیلات کی روشنی میں فتوح الغیب، غنیۃ الطالبین اور حزب الرجاء حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کامیاب تصانیف قرار پاتی ہیں۔ کتاب جلاء الخاطر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، جسے آپ کے صاحبزادے شیخ عبدالرزاق نے جمع کیے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے سید علاؤالدین طاہر جیلی بغدادی، جو خاندان قادریہ کے ایک فرد ہیں، انہوں نے ایک رسالہ تذکرہ قادریہ کے نام سے ترتیب دیا ہے، جس میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزید 7 تصنیفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان تصنیفات کے نام اس طرح ہیں: فتح الربانی، جو 1281 ہجری میں مصر میں چھپی ہے، حزب نشاء الخیرات، جو اسکندریہ میں چھپی ہے، الوہاب الرحمانیہ والفتوحات ربانیہ، سر الاسرار، علم تصوف سے متعلق حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، جس کا مدرسہ قادریہ میں قلمی نسخہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قلمی نسخہ رد الرافضہ مدرسہ قادریہ میں موجود ہے۔ 2 جلدوں میں تفسیر قرآن عظیم کتب خانہ رشیدیہ طرابلس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ علم ریاضی سے متعلق 622 ہجری کی لکھی ہوئی مگر نامکمل کتاب موجود ہے۔ ان مذکورہ 7 کتابوں کے علاوہ علاؤالدین طاہر جیلی بغدادی نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 69 کتابوں کی تصنیف فرمائی ہے، لیکن میرے نزدیک یہی 7 کتابیں ہی تحقیق شدہ ہیں۔ ناظرین، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شعر و شاعری کا خاصا ذوق رکھتے تھے، چنانچہ آپ کے عربی زبان میں قصیدہ لامیہ کو قصیدہ غوثیہ کے نام سے پوری دنیا اسلام میں بڑی شہرت اور عام مقبولیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور عربی قصیدہ بایا کے نام سے بھی نقل کیا ہے۔ اگرچہ قصیدہ بایا قصیدہ غوثیہ کی طرح زبان زد عام اور مشہور تو نہیں ہے، لیکن بلا شبہ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کلام بلاغت ہے۔ قصیدہ بایا میں بھی وہی امتیازی شان اور خصوصیت پائی جاتی ہے جو قصیدہ غوثیہ کی جان ہے۔ ناظرین، طریقت و معرفت کی کتابوں میں قصیدہ غوثیہ کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الباقی صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الکرام میں لکھتے ہیں کہ قصیدہ غوثیہ عالم کیف اور وجد و سرور کی ایک ایسی آواز ہے جس سے قلوب راحت محسوس کرتے ہیں۔ اس قصیدے میں سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اعلیٰ و عرفہ مقامات روحانی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ ذکر تحدیث نعمت کے طور پر ہے۔ حضرت مولانا سید بہاؤالدین صاحب جیلانی غنیۃ الطالبین کے حاشیہ پر لکھتے ہیں کہ جو سالکان طریقت معمولاً اس قصیدہ غوثیہ کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ان کے روحانی مراتب میں حیرت انگیز ترقی ہوتی ہے۔ خوف و ہراس کے مواقع پر یہ قصیدہ پڑھا جائے تو سکون دل کی نعمت حاصل ہوتی ہے اور خوف و ہراس کے بادل بہت جلد دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، حضور سید المشائخ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک علمی، فکری، روحانی اور اصلاحی تنظیم نظام اولیاء الدین کے نام سے بنائی۔ اس تنظیم میں شامل ہونے کے لیے ان افراد کی اصلاح، تربیت اور قیام و طعام کا انتظام چلانے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا جو خانقاہ قادریہ کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے کے کچھ اصول وضع کیے، کیونکہ پورے عالم اسلام میں دین مبین کو زندہ کرنا آپ کا مشن تھا، اور اس کے لیے آپ نے ایک نظام ترتیب دیا
جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ خود قطب الاقطاب اعلیٰ کے منصب پر فائز تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر تعداد میں اقطاب، اوتاد اور ابدال تیار کیے اور انہیں مختلف عہدوں پر مامور فرمایا۔ یوں دنیا کے کئی ممالک میں آپ نے اقطاب مقرر فرمائے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فقط واعظ و نصیحت اور خطابت نہیں فرمائی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عملی جدوجہد کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عملی فریضہ انجام دیا۔ معاشرے کے غرباء، مساکین اور کمزور پسے ہوئے طبقے کی فریاد رسی کے لیے ایک واضح نظام دیا اور تعلیم و تربیت کے لیے ادارے بھی قائم فرمائے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑی جرت اور قوت ایمانی سے حکام اور امراء کی غیر منصفانہ طرز عمل پر شدید تنقید فرماتے تھے۔ اس وقت تک خطبات کا سلسلہ جاری رکھتے جب تک ریاست اور حکومتی ارکان منصفانہ نظام وضع نہ کر لیتے اور مظلوموں اور حقداروں کا حق ان تک نہ پہنچا دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جابر حکمران کی طرح دماغوں پر حکومت نہیں کی اور جسموں کو پابند سلاسل بھی نہیں کیا، زبانوں پر صفاقی اور تشدد کے پہرے نہیں لگائے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کمزور اور کم تر حقیر انسانوں کو بھی آزادی رائے کا حق دیا۔ چور، ڈاکو، فاسق اور فاجر گناہگاروں کے لیے بھی محبت و امن کا دروازہ کھلا رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات سے ان کمزوریوں اور خرابیوں کی نشاندہی کی جو اس دور کے علماء اور امراء میں موجود تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیاہ کار آپ کے قدموں میں گر کر ہدایت یافتہ ہو گئے۔ یہ وہ انقلاب تھا جس نے بھٹکے ہوئے انسانوں کے مضطرب دلوں کو اسیر کر لیا تھا۔ ہزاروں عیسائیوں، یہودیوں اور دیگر اقوام کے تعصب زدہ ذہنوں کو شرک و کفر کی دلدل سے نکال کر توحید و رسالت کے جام پلائے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دور مسلمانوں کے سیاسی نشیب و فراز، مذہبی کشمکش، مادیت پرستی اور اخلاقی بے راہروی کا دور تھا۔ ان حالات میں آپ نے علم کی ترویج، اقامت دین اور امت کی روحانی تربیت کے ساتھ ایک خاموش انقلاب برپا کیا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے دنیا کی بے ثباتی کو عیاں کیا اور فکر آخرت کو اجاگر کیا۔ آپ کے فکر انگیز خطابات کا ہی اثر تھا کہ سلطنت و حکومت کے امور میں بھی انقلابی تبدیلی آئی، عوام پر عائد کیے گئے ٹیکسوں میں کمی کر دی گئی اور معاشرے میں خوشحالی نظر آنے لگی۔ یوں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد کی وجہ سے نیم مردہ معاشرے میں نئی جان پڑ گئی اور عالم اسلام کا بول بالا ہوا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔